وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. معزز سامعین کرام، آج کا ہمارا سبق سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 5 اور 6، اس کا ہم ترجمہ اور مختصر سی تفسیر پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کفروا سواء علیہم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون۔ ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا۔ سواء علیہم، برابر ہے ان پر۔ اَأَنذَرْتَهُمْ، کہ آپ ڈرائیں ان کو، خواہ آپ ڈرائیں ان کو۔ ام لم تنذرہم، ام یا لم نہ، تنذر آپ ڈرائیں ان کو۔ ام لم تنذرہم، یا آپ نہ ڈرائیں ان کو، لا یؤمنون، تو وہ ایمان نہیں لے کر آئیں گے۔ کون لوگ ایمان نہیں لے کر آئیں گے؟ جنہوں نے کفر کیا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ کافر ہیں تو اللہ رب العزت نے ان پر ایمان کو اور اسلام کی دولت کو حرام کر دیا ہے، نہیں، بلکہ ان کا کفر پر ڈٹ جانا اور ان کے اعمال بد کا اتنا زیادہ ہو جانا کہ اس کی وجہ سے ان کے دل اب حق اور ایمان اور سچی بات کو تسلیم کرنے کے لیے راضی ہی نہیں ہو رہے، ان کے دل اس طرف نہیں آ رہے کہ وہ حق کو تسلیم کرے۔ حدیث مبارکہ ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے، جب کوئی بندہ غلطیاں خطائیں کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگا دیتے ہیں، اور اگر وہ استغفار کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، اس سے رجوع کرتا ہے، تو وہ دل صاف ہو جاتا ہے، اور جب پھر وہ گناہ کرتا ہے تو پھر اس کے دل پر سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اور جیسے جیسے وہ گناہ کرتا جاتا ہے ویسے ویسے اس کا دل سیاہ ہوتا جاتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ اس کا دل بالکل سیاہ ہو چکا ہوتا ہے، اور پھر اس کو صحیح اور غلط کی تمیز نہیں رہتی، پھر اس کو حق اور باطل کی تمیز نہیں ہو پاتی، پھر اس سے سچ اور غلط کے درمیان تمیز کرنی نہیں آ پاتی، کیونکہ اس کا دل سیاہ ہو چکا ہوتا ہے، اور اس کو اسلام اور ایمان اور کفر اور بدعت کا فرق معلوم نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا دل سیاہ ہو چکا ہے۔ اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں
بل طبع اللہ علیہا بکفرہم فلا یؤمنون الا قلیلا، کہ وہ ایمان نہیں لاتے. کیوں نہیں لاتے؟ کہ اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، کہ ان کا کفر اتنا بدتر ہے، ان کا اللہ رب العزت کی ذات کا انکار کرنا اتنا بدتر ہے، اتنا سنگین ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے. دوسری آیت مبارکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ختم اللہ علی قلوبہم، کہ اللہ رب العزت نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر بھی مہر لگا دی ہے، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ چکا ہے، وہ دیکھ کر بھی حق کا اور سچ کا نظارہ کر کے بھی اس کو آنکھوں سے دیکھ کر بھی تسلیم نہیں کر پاتے. فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، تو ان لوگوں کے لیے اللہ رب العزت نے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے، اور وہ عذاب جہنم کی شکل میں ہے، وہ عذاب قبر کی سختیوں کی شکل میں ہے. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اس سے محفوظ فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں دین پر استقامت نصیب فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں ہمیشہ دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت خاتمہ بالایمان فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.